جناب حسن احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ سے گفتگو کریں. جناب حسن احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سیاسی شخصیت تو نہیں ہوں، نہ میرا بہت سارا کوئی کردار رہا ہے جمعیت کے معاملات میں، لیکن چونکہ دہلی مرکنٹائل سوسائٹی بھی برادری کے ہی مکینوں پر مشتمل ہے اور تمام ایٹ لیسٹ جو ممبرز ہیں دہلی مرکنٹائل کے وہ جمعیت کے تو رکن ہی ہیں، کیونکہ برادری ہونے کے حوالے سے کسی نہ کسی واسطے سے بلا واسطے سے تعلق رہتا ہے جمعیت کے ساتھ. عرفان سب جانتے ہیں آپ کہ وہ میرے والد کے فرسٹ کزن ہیں، یعنی میرے سیکنڈ کزن ہیں، لیکن اس کے باوجود جو پچھلا الیکشن تھا 2020 کا DMCHS کا، وہ انہوں نے ایک مختلف پینل سے لڑا تھا اور میں دوسرے پینل میں تھا. لیکن بڑائی عرفان سروانہ صاحب کی یہ ہے کہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد بھی کوئی ذاتی گفتگو یا کوئی ذاتی اناد نہیں رکھتے تھے اور ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرح ساتھ لے کر چلے. آج شام کو انہوں نے مجھے کہا کہ سر دعوت میں تو تم آئے رہے ہو اور بلکہ تم تو اس کے اندر منتظمین میں سے ہو، تو آ کے تھوڑا سا جو ہے وہ لوگوں کو DMCHS کے معاملات سے کچھ آگہی اگر ہو جائے تو مناسب ہوگا. دو باتیں میں آپ لوگوں سے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک بات پہلی یہ ہے کہ جس طرح کے معاملات پچھلے 2 سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں جمعیت کے بارے میں، وہ انتہائی ناخوشگوار لمحات تھے جب ان کے بارے میں آگاہی ملتی تھی. یعنی یہ کہ 2 سال الیکشن نہ ہونا، مالی بدعنوانیوں کا ذکر بار بار آنا، مختلف معاملات میں لین دین کے ہوں یا ادروائز ہوں اس میں بے ضابطگیاں پائی گئیں. جب یہ میں دیکھتا تھا تو میں وہ پیریڈ ریکال کرتا تھا 2008-9-10 کا، جب یہی معاملات DMCHS میں سرگرم تھے. تو DMCHS اللہ کے حکم سے الحمدللہ ایک خود کفیل ادارہ ہے، معقول سے زیادہ اس کو آمدنی حاصل ہوتی ہے، اثاثے بھی اس کے 35-40 کروڑ کے ہیں اور انکرنگ انکم یعنی سالانہ آمدن بھی اپنے اخراجات کو نکال کر سرپلس میں رہتی ہے. تو جب معاملات ہم نے دیکھے کہ اس طرح چلائے جا رہے تھے جس میں ٹرانسپیرنسی نہیں تھی. اگر میں آپ کو آج یہ بتاؤں کہ جو اس کے اکاؤنٹس مینٹین ہوتے تھے وہ اس طرح تھے کہ اگر گھر میں جو دھوبی کا کھاتا آج سے بچپن میں 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں لکھا جاتا تھا، اس سے بدتر تھے. تو ہم سب نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ بھائی ایسا کیوں ہے، تو پتہ چلا جی جو سیکرٹری صاحب ہیں ان کی ہدایت ہے کہ اس کو پینسل سے لکھا کرے، کیش بک بینک بک کو. وہاں سے معاملات جو ہے وہ ہم نے اٹھائے، کمپیوٹرائز کیا سسٹم کو. بینک ریکنسیلیشن نام کی چیز نہیں تھی. آڈٹ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں جو کہ شائع ہوئی بھی ہے، کوئی بن گڑت بات نہیں ہے کہ ایسا تھا یا نہیں تھا. 2007 کی 6 کی کوالیفائڈ آڈیٹر رپورٹ ہے. کوالیفائڈ آڈیٹر رپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ آڈیٹر نے یہ اس میں لکھا ہے کہ وہ کسی چیز کو ویریفائی نہیں کر سکا ہے. اس کے باوجود معاملات چل رہے تھے، کیونکہ ایک المیہ یہ ہے کہ اگر سالانہ حسابات شائع بھی کر دیے جاتے ہیں تو 98% لوگ اس کی آڈیٹر رپورٹ نہیں پڑھتے. وہ اس کو صرف صفحے پلٹ کر سرسری طور پر دیکھتے ہیں اور بات آگے بڑھ جاتی ہے اور سال گزر جاتا ہے. یہ تمام معاملات ریکارڈ پر موجود ہیں. وہ دن سے لے کر جب یہ معاملات ہم نے اٹھائے تو تبدیلی آئی وہاں پہ، اور آج الحمدللہ اس طرح سے اکاؤنٹ 2019 تک 20 تک میں نے سائن کیے ہیں. کوئی کوالیفائڈ رپورٹ نہیں ہے، ساری کیش ڈیلنگ بند کر دی گئی. تمام معاملات جو ہیں وہ بینک کے تھرو روٹ کیے گئے، تمام پیمنٹس بینک میں لی گئی، تمام اخراجات بینک کے تھرو روٹ کیے گئے.
آج ہم وہاں سے چلے گئے، جس کا جی چاہے حساب اٹھائے، آڈٹ کرا لے، ویریفیکیشن کر لے۔ ماشاءاللہ سب جہاں دیدہ لوگ ہیں، سب سمجھدار لوگ ہیں، دور تک سمجھ گیا میں کس بات میں اشارہ کر رہا ہوں۔ دوسرا معاملہ آیا جو بہت ہی پوری برادری کے لیے، پوری کمیونٹی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ میٹر ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ میٹر ہے، وہ ہے تیسرا ٹاؤن میں 211 گز زمین کا اصول۔ آج دیکھیں میری عمر بھی الحمدللہ 57 سال ہے، میں یہیں ڈی ایم سی ایچ ایس میں پیدا ہوا، یہیں پلا بڑا ہوں۔ آج اگر میجورٹی ہم اپنے بچوں کے لیے علیحدہ زمین کا بندوبست کرنے کا سوچیں تو میجورٹی وہ کام نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ زمین کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، انفلیشن بے پناہ ہے، منی ان سرکولیشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ ایک عام آدمی کی دسترس سے زمین لینے کا اصول تو دور کی بات ہے، اگر وہ اس نے لے بھی لی تو اس کو بنانے کے لیے کئی سال چاہیے، پیسے جمع کر کے کاسٹ آف کنسٹرکشن کو میٹ کرنے کے لیے۔ نے کوشش کی کہ 211 ایکڑ کو حاصل کیا جائے، تمام معاملات یونین کے، ایم ڈی اے کے، حکومت سندھ کے بے تحاشا بگڑے ہوئے، قانونی چارہ جوئی کی، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ڈنڈا یا میجک وانڈ تو ہے نہیں کہ ہم نے ایبرا کا ڈیبرا کیا، ڈنڈا گھمایا اور معاملہ سیدھے وغیرہ ہم آگے چلے گئے، نہ ہی ہم نے کوئی الیگل رستہ اختیار کرنا تھا۔ کورٹ کے معاملات کے تھرو زمین کا پیمنٹ کا طریقہ کار وضع کر کے کورٹ کے ناظر کے تھرو پیمنٹ کی، جو الحمدللہ آج سیف اینڈ سیکیور 42 کروڑ روپے ہیں۔ اعتراض کیا آتا تھا دوسری طرف سے، اس طرح تو جی 200 سال لگ جائیں گے، ایسا کریں 10 کروڑ روپے جو ہے شریف بھائی جی کو دے دیں اور اپنا کام کرا لیں۔ 10 کروڑ روپے دے دیں، کس حساب سے دے دیں؟ ہم کوئی ناجائز قبضہ گیر ہیں؟ ہم اپنے حصے کی زمین لینے کے لیے جا رہے ہیں، کورٹ میں پوری رقم آنا پائی کے ساتھ پے آرڈر کے تھرو جمع کرائی جا چکی ہے، کورٹ کی ڈگری آپ کے فیور میں موجود ہے، خواہش یہ ہے کہ جی 10 کروڑ روپے دے کر زمین حاصل کر لی جائے۔ تو جب ڈیلے ہو رہی ہے کورٹ کے معاملات میں تو ایک آپشن یہ ہے کہ چل آپ اس کو ایسا کر لیں۔ نہیں جناب، آپ اس سے نہیں ہوگا جب تک کہ میں یونین میں ڈائریکٹر اپوائنٹ نہیں ہوں گا، اور میں جب ڈائریکٹر اپوائنٹ ہوگا تو میں لات مار کے دروازہ کھولوں گا اور دوسرے دن ڈی ایم سی ایچ ایس کو 211 ایکڑ کا پوزیشن مل جائے گا۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ وہ لات کب پڑے گی دروازے پہ، کب کھلے گا وہ یونین کا دروازہ، کب ملے گا ڈی ایم سی ایچ ایس کو پوزیشن۔ 6 مہینے نہیں گزرے ہیں یونین کے ڈائریکٹر بنے ہوئے، اور دوسرا تقاضا آ گیا کہ 29 کروڑ روپے ادا کر دیجئے پوزیشن مل جائے گا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ 29 کروڑ کی رقم کس طرح کیلکولیٹ کی گئی، یا تو بھائی 25 کروڑ روپے بتاتے ہیں یا 30 کروڑ روپے بتاتے ہیں، یا کم و بیش کوئی بات کرتے کہ تقریباً جتنے کا خرچہ ہے اور فلاں جگہ پہ فلاں مد میں خرچ کرنا ہوگا۔ مجھے آج تک کوئی بات ریکنسائل نہیں کرتی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہو، آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، مقصد 211 ایکڑ زمین کا اصول ہے یا مقصد کوئی ذاتی مفاد کا ہے۔ جہاں پر ایسے معاملات ہوں تو کم سے کم آدمی کو حق کی آواز اٹھانی چاہیے۔ دیکھیں میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میرا سیاسی کوئی موٹیو نہیں ہے، میں جمعیت کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں، نہ میں آئندہ بننے کا کوئی ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ بہرفان کی محبت ہے، بہرفان اصلی پری صاحب کی محبت ہے کہ میں ان کا دل سے ہائیسٹ آرڈر میں ریگارڈ کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے ان کا ریگارڈ کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کا پینل مجموعی طور پر کامیاب ہو کے نکلے۔ اور میں اس سے زیادہ آپ کے ساتھ مطلب میری کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ ووٹ اکٹھے کر کے ڈلوا سکوں، لیکن کم سے کم آج کا میرا یہاں بہرفان کا دعوت دینا میرا حق بنتا ہے کہ جو بات ہے حق کی وہ میں کر سکوں۔ اور میرے سیاسی نہ ہونے کی ایک ریزن یہ ہے کہ جو بات ہے میں اپ فرنٹ بیان کر دیتا ہوں، آپ کو بری لگ رہی ہے، آپ کو اچھی لگ رہی ہے، یہ آپ کی ثوابدید ہے۔ میں کسی کی یہاں پر بےزتی نہیں کرنے کے لیے آیا کہ میں کسی کو ڈیگریڈ کروں یا کسی کو میں ڈسگریسفل اس کے ساتھ رویہ اختیار کروں، لیکن جو بات حقائق پہ مبنی ہے وہ میں نے سامنے رکھ دی۔ ایک آخری نقطہ وہ میں ڈی ایم ایس اسپتال کے بارے میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 2020 کا الیکشن دہلی مرکنٹائل سوسائٹی کا اس بنیاد پہ لڑا گیا
کہ چونکہ میں رکاوٹ ہوں ڈی ایم ایس میڈیکل سینٹر کے قبضہ لینے میں، لہٰذا اس کے قبضہ نہیں لیا جاتا، اس لیے اس کو شروع نہیں کیا جاتا۔ بھائی ڈی ایم ایس میڈیکل سینٹر کا جنرل سیکرٹری آپ پچھلے 25 سال سے ہیں، کوئی ایک سال میں آپ نے میٹنگ کال نہیں کی، کوئی آپ نے آڈٹ اکاؤنٹس نہیں کرائے، کوئی آپ نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیا۔ آپ جائیے ڈی ایم ایس میڈیکل سینٹر کا نام ڈالیے، NTN نمبر کہیں گے میں آپ کو دیتا ہوں، وہ آج نان فائلر ہے اور پچھلے 10 سال سے نان فائلر ہے۔ یعنی کوئی قانون ضابطہ اگر آپ بتائیں تو یہ ہوگا جناب آپ تو قانونی گفتگو کرتے ہیں، تو میرے بھائی پھر ہم کیا گفتگو کیا کریں؟ جب ٹیکس کے معاملات آئیں تو کیا چونکہ جی میں قانونی گفتگو کروں لہٰذا میں ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کروں گا؟ نہیں، وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ نے اکاؤنٹس آڈٹ نہیں کرائے، وجہ یہ ہے کہ آپ نے پراپر اپروپریشن نہیں کی ہے، آپ نے مس اپروپریٹ کیے فنڈس کو، ورنہ چھپانا کس بات کا ہے؟ کیوں دہلی مرکنٹائل سوسائٹی کے اکاؤنٹ وقت کے اوپر شائع کیے جاتے ہیں؟ کیوں آڈٹ رپورٹ ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے؟ کیوں کلین آڈٹ رپورٹ ساتھ لگتی ہے؟ کیوں نہیں ہوتی وہ کوالیفائڈ؟ اس لیے کہ بھائی چھپانے کو کیا ہے؟ سارے اکاؤنٹس، سارے ٹرانزیکشنز بینک کے تھرو روٹیڈ ہیں، تو لہٰذا میرے پاس ہے کیا چھپانے کو؟ اگر کچھ ہو تو پھر آپ یہ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ 2 سال آپ نے الیکشن نہیں کرائے، اکاؤنٹس پروڈیوس نہیں کیے اور معاملات کو ہش ہش کر کے آپ چلا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ امانتیں ہیں لوگوں کی، اگر آپ ڈونیشن لیتے ہیں، کار خیر میں کام کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کا حال، لیکن اس طرح سے بغیر ٹرانسپیرنسی کے فلاحی ادارے کو چلانا بھی مناسب عمل نہیں ہے۔ وہ ڈی ایم ایس کے میڈیکل سینٹر پہ الیکشن تو جیت لیا آپ نے، کورٹ میں جا کے الیکشن سے 1 ہفتے پہلے اس کا آرڈر کمپرومائز ڈگری میں پاس کرا لیا۔ ہماری نادان دوستوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اس کو، ہمیں ووٹ بھی نہیں پڑا، ہم الیکشن بری طرح ہارے۔ آج مجھے موقع ملا تو میں وہ گوش گزار کر دوں، وہ کیا انہوں نے کمپرومائز کیا ہے کہ جو کلیم ڈی ایم ایس سوسائٹی کا اس اسپتال کے ٹیننٹ پہ 10 سال کا تھا، اس کا رینٹ ویو کر دیا۔ جو اکوپمنٹ وہ وہاں سے چرا کے لے گیا تھا اس کو ویو کر دیا۔ بھائی یہ پوزیشن تو آپ کے پاس اس اسٹیٹس میں تو 2010 سے اویلیبل ہے، تو یہ آپ نے اس کو کیوں نہیں اس وقت پوزیشن لے کر کام شروع کیا؟ اچھا جناب اس کو بھی آپ نہ مانیں، 2010 میں تو آپ موجود تھے، آج 2021 18 نومبر آج تک اسپتال بند پڑا ہوا ہے۔ اس لیے نہیں چل پا رہا کہ اب بھی ارادہ یہ ہے کہ اپنے من پسند لوگوں کو وہ کانٹریکٹ دے کر اسپتال آگے کر دیا جائے، جس کی الحمدللہ اس وقت جو کانسٹیٹیوشن ہے ڈی ایم ایس میڈیکل سینٹر کی وہ روکے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر بھائی عرفان سروانہ صاحب کا کردار ہے، بھائی خلیق صاحب کا کردار ہے، ان لوگوں نے کم سے کم ریزسٹنس پوری دی ہوئی ہے اور وہ اس بات کو روکے ہوئے ہیں کہ اس معاملات میں اس طرح ہش ہش کر کے ایسے ان کے من پسند لوگوں کو دے دیا جائے جس کا انجام وہی نکلے جو مختلف جگہوں کے پر وہ کارروائی کر چکے ہیں۔ تو میرا مقصد صرف اتنا تھا، لب لباب ساری گفتگو کا بھائی یہ ہے کہ کم سے کم ویلفیئر کے معاملات ہیں، دیکھیں زندگی کے ہر حصے میں انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے، صاف ستھری ڈیلنگ کرنی چاہیے، لیکن جب آپ فلاحی کاموں میں آ جاتے ہیں، جب آپ خدمت خلق کے کاموں میں آ جاتے ہیں تو یہ تو اونس ہم پہ 4 گنا بڑھ جاتا ہے کہ ایک روپے کو لحاظ سے تمیز سے استعمال کریں، امانت داری کا بھرپور مظاہرہ کریں۔ دیکھنے والی ذات، فیصلہ کرنے والی ذات تو اوپر ہے، لیکن کم سے کم ایک ٹرانسپیرنٹ معاملہ رکھیں، لوگوں کے سامنے حقائق کو صاف ستھرے رکھیں۔ اگر کسی جگہ پہ ڈیفیسٹ بھی آتا ہے تو کوئی چھپانے کی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کے ایکسپینڈیچر اس طریقے سے کیے گئے کہ وہ ضرورت تھی اس ادارے کی، وہ ضرورت تھی کہ اس طرح سے کیا جائے تاکہ وہ ادارہ بہتر طریقے سے چل سکے، تو کوئی آپ پہ انگلی نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جہاں معاملات ایسے ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ ایکسپینڈیچر بنتا نہیں ہے یا یہ ایکسپینڈیچر آدھے میں ہو سکتا تھا جو آپ نے دوگنی رقم لگا کے کیا ہے، تو یہ نامناسب رویہ ہے۔ میں صرف اتنی بات اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ ووٹ بھی ایک امانت ہے، اور امانت کو امانت سمجھ کے، اپنا فرض سمجھ کے ایسے لوگوں کو دیں جو آپ کی نظر میں ایٹ لیسٹ، اللہ کی نظر تو اللہ کی نظر ہے، آپ کی نظر میں کم سے کم اس دیانت کے معیار پر پورے اترتے ہوں یا اسے قریب تر ہو۔ دیکھیں فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے،
میں اپنے لیے تو کہتا ہوں بھائی میں گناہگار آدمی ہوں، اللہ میری غلطیوں کو معاف فرمائے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ آپ جانتے بوجھتے ایک ایسے ادارے پہ، ایک ایسے منصب پہ فائز ہوں اور وہاں پر آپ یہ کام کریں، اور ساتھ ساتھ آپ کا اپنا کوئی روزگار کا بندوبست بھی نظر نہیں آ رہا ہو. یعنی اگر میں فل ٹائم آ کے بیٹھ جاؤں کسی ادارے کے اوپر تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ یا تو میں آلریڈی ویل آف ہوں، اللہ نے مجھے اتنی استطاعت دی ہے، میں نے 20 سال 25 سال 30 سال 50 سال کام کیا، یا میری انہیریٹنس تھی، یا میرے جو بھی ذرائع تھے وہ سامنے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے اس طرح سے اپنے آپ کو وقف کرنے کی کہ جی میں کام میں لگا رہا ہوں تو میں فلاحی کام میں آ گیا. روزگار کا معاملہ بھی سامنے آپ ایسا جکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسٹیٹس کو توڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، یاد رکھیے گا. اسٹیٹس کو جس نے توڑ دیا اس کا کام فوراً ہو جائے گا. اسٹیٹس کو آج دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے توڑنا، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو. میں یہ دیکھتا ہوں یہاں اللہ تعالیٰ سب کی زندگی دراز کرے، لیکن یہ دنیا جو قرآن شریف فرماتا ہے یہ چھوٹتی نہیں ہے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دنیا کی چکو چوند اتنا پکڑ لیتی ہے کہ وہ جب تک اپنی قبروں کو نہیں دیکھ لیتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں، آنے والے لوگوں کے لیے رستہ ہموار کریں، کلین سلیٹ سے ادارہ ان کے حوالے کریں، ان کو موقع دیں کہ وہ اچھے طریقے سے کام کو انجام دے سکیں. آپ کی رہنمائی میں، آپ کی موجودگی میں اللہ سب کی عمر دراز کرے، سب کو صحت تندرستی عطا کرے. لیکن یہاں معاملہ برعکس میں دیکھتا ہوں، آپ اسپیس نہیں دے رہے، آپ ٹیلنٹ کو گروم نہیں کر رہے. جہاں معاملات ایسے ہوں وہاں دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا کرے. اور میں پھر آخر میں ایک دفعہ پھر پوری ٹیم کے لیے، تمام کینڈیڈیٹس کے لیے، ان کے تمام سپورٹرز کے لیے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے امکنار کرے. اور ایک بات دل میں، ایک خوف دل میں ضرور رکھیے گا کہ جس دن آپ انشاءاللہ الیکٹ ہوں گے یہ آپ کا امتحان وہاں شروع ہوگا. الیکشن جیتنا امتحان نہیں ہے. اگر ایسا الیکشن جیت کے آگے فیل ہونا ہے آپ نے اس امانت داری میں، تو بہتر ہے کہ آپ یہ الیکشن ہار جائیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو الیکشن میں بھی کامیاب کرے، اور جو امتحان الیکشن کے بعد شروع ہوگا اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اس سے زیادہ کامیاب کرے کہ آپ سرخرو ہوں دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے. بہت بہت شکریہ. اسد بھائی، میں آنے والے مقررین سے گزارش کروں گا کہ اختصار سے کام لیں. کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے بھائی، کون کہہ رہے ہیں؟